حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو عام جو مسلمان ہوتا ہے، جو بہت نوافل نہیں پڑھتا، بہت ابھی قریب نہیں، اکثر مسلمانوں کو نیکی یاد دلانی پڑتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نصیحت کا محتاج ہے، کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنے بڑے مفسر قرآن تھے، آپ کی جو اردو کی تفسیر ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اردو کی تفسیر آپ ہی کی ہے، تو بڑے مفسر تھے، اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے، مگر فرماتے ہیں کہ نصیحت جہاں کہیں ملتی بڑی غور سے سنتا تھا۔ کسی چھوٹی مسجد کے امام کی بھی نصیحت کی آواز دل میں کان میں آتی تو کھڑا ہو جاتا اس کو سننے کے لیے کہ کوئی شخص بھی اس نصیحت سے مستغنی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے کھانے پینے میں نصیحت کا محتاج نہیں ہے، سونے میں نصیحت کا محتاج نہیں ہے، نیک اعمال میں نصیحت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ہماری زندگیوں کی، مسلمانوں کی زندگی کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ اسے بار بار نصیحت آتی بھی ہے۔ چنانچہ 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے کہ دنیا سے ہٹ کے مسجد کی طرف جاؤں، یہ بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ پھر جو بھول گیا سبق ہے اس کو یاد کر لے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھی، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع، 5 مرتبہ یاد دہانی، تو بڑی زبردست ترتیب مسلمان کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتی ہے کہ جی مجھے یاد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ اس جسم کے بنانے والے، اس وجود کے بنانے والے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو نیکی پر آنے کے لیے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ مگر اس وجود کے بنانے والے نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ جی 5 وقت یہ کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے تو بس یہ سیٹنگ پہ آ جائیں گے، یہ مجھے بھی نہیں بھولیں گے، نیک اعمال کو بھی نہیں بھولیں گے، بلکہ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ اس کے باوجود بھی نیکی کو بھول جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ ٹھیک ہے باقی پورا سال غفلت میں رہا، اب پورا ماحول ہی نیکی کا، یہ مہینہ ہی نیکی کا ہے، صبح شام لوگ نیکی کریں گے، خوب قرآن بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، ہر طرف جو ہے ماحول نیکی کا بن جائے گا۔ رات کو تہجد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست طریقے سے ہمارے اوپر لازم کر دی کہ یہ نیکی کے ماحول سے بچ نہیں پاتا ہے۔ جو بچنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی نیکی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو پورے رمضان کا بائیکاٹ کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جی مسلمانوں کے ملکوں میں نیکی ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے، نصیحت ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنا دی کہ 5 وقت نماز پڑھے گا تو بھی یاد دہانی ہے۔ یہ وجود ایسا ہے بھول جانے والا، مگر اس کے باوجود بھی رمضان کا مہینہ ہے کہ اور یاد دہانی ہے کہ اگر پورے سال غفلت رہی تو یہ کر لے۔ کسی پر رمضان کا اور اس پہ نماز کا اثر ہوا ہی نہیں، اب بھی غفلت میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا کہ آؤ میرے گھر کی طرف، یہاں اللہ کی تجلیات خاصہ آ رہی ہے کہ ان تجلیات میں دھل کے جاؤ، یہ جو زنگ لگ گیا ہے سارا زنگ دھو کے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے رجع کیوم ولدت امہ، اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی زندگی کی ترتیب ایسی بنا دی، یاد دہانی کی ترتیب دیکھیے۔ 5 وقت نماز پڑھے گا، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس سے بھی غفلت آتی ہے تو رمضان میں روزے رکھے، اور رمضان کا پورا مہینہ نیکی والا ماحول، نصیحت والا ماحول۔
اور یہ دونوں چیزیں بھی اثر نہیں کر رہی تو زندگی میں ایک مرتبہ حج پہ جائے اور وہاں تو سب کچھ اپنی دنیا کی ساری مصروفیات چھوڑ کے ایک الگ دیس میں گیا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اللہ کو یاد کرنے کے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان بھولتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کو بھی بھولتا ہے، نیکی کو بھی بھولتا ہے. کیونکہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کو بھلانے والی ہیں. ایک ہے شیطان، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس نے انسان کو اللہ سے غافل کرنا ہے. اس نے قسم کھائی ہے، قرآن میں قسم کھائی ہے، اس نے چنانچہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکے گا. وَيَسُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ نماز سے روکے گا. وَيَسُدُّكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے اندر فحاشی اور شہوت بھر دوں گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تمہیں حکم کرے گا کہ یہ فحاشی تمہارے اندر ڈال. اس نے قسم کھائی ہے کہ یہ آپس میں لڑوائے گا. تو انسان کو تین چیزیں جو ہیں وہ غفلت میں ڈالنے والی، نیکی سے ہٹانے والی، اللہ سے ہٹانے والی، ایک شیطان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بس خود بھول رہے ہیں، یہ جسم بھول رہا ہے، اور بھی طاقتیں ہیں جو ہمیں بھلواتی ہیں. ایک شیطان بھلواتا ہے اور ایک یہ دنیا بھلواتی ہے. ہم انسان ہیں نا، تو انسان دنیا کی چیزوں میں بہت ہی دلچسپی لیتا ہے. آپ دیکھیں کہیں کوئی بندہ جو ہے اونچا چڑھ کے اور تار سیٹ کر رہا ہوگا نا، نیچے ایک مجمع لگا ہوا ہوگا دیکھنے کے لیے. دنیا کی چیز ہے، دلچسپی ہے، بس وہ مجمع کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا، حالانکہ ان کا کچھ کرنا نہیں ہوگا اس سے. تو ہم انسان ہیں اس طرح کے کہ دنیا کے اندر ہم محو ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ایک جادوگرنی ہے، دنیا ایک جادوگرنی ہے، اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑا جادو ہے. کہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ میاں اور بیوی میں لڑائی کرواتے، میاں اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتے. اور یہ جو شیطان، یہ جو دنیا ہے، اس کا جادو جو ہے وہ بندے اور اللہ میں جدائی پیدا کر دیتا ہے. تو گو کے سلسلہ ہے، نماز کا بھی ہے، تو رمضان کا بھی ہے، تو حج کا بھی ہے. اس سب کے باوجود مسلمان پھر غافل ہوتا ہے، پھر نیکی سے ہٹتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو ہٹا رہا ہوتا ہے. پھر اس کو دنیا کی رعنائیاں جو ہیں وہ نیکی سے ہٹاتی ہیں، غفلت میں ڈالتی ہیں. اور ایک تیسری چیز بھی اللہ نے بنائی ہے جو انسان کو نیکی سے سب سے زیادہ ہٹانے والی چیز، اور وہ ہے انسان کا اپنا نفس، اس کی خواہشات کا مجموعہ. بعض مشائخ کا قول ہے یہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہے. اسی لیے کئی مرتبہ انسان نیت کرتا ہے میں کروں گا نیکی، مگر اس کے اندر کی خواہشات اس کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتی، بار بار اس کی نیت کو توڑتی ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے، اور اس کو نفس کہتے ہیں. اور یہ نفس عام طور پہ بڑا باغی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نفس کا تذکرہ فرمایا، ان النفس امارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے یہ گناہوں میں بڑا باغی ہے. اسی لیے جب اس نفس پہ کوئی گناہ سوار ہوتا ہے پھر کوئی سوچ کام نہیں کرتی. کبھی اس نفس پہ شہوت سوار ہوتی ہے تو نہ نماز اس پر کام کرتی ہے، نہ رمضان اس پر کام کرتا ہے. چنانچہ شہوت کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان گم ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے. کہنے والے نے کہا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے شہوت میں پڑ جائے تو زائل ہو جاتی ہے۔ شہوت کے وقت انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ ایسی چیز ہے یہ شہوت، انسان اس کے لیے نماز سے غافل تو کیا ہونا، رمضان سے غافل تو کیا ہونا، انسان اپنے دین سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا نوجوان کو اپنے ساتھ کام کرنے والی عورت سے محبت ہو گئی، امریکی عورت، عیسائی عورت، اور اس کی دیوانگی ایسی کہ اس نے اس عورت سے شادی کا مطالبہ کیا، اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ 4 چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے والدین کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرا اپنے دین کو، اپنی جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تیسرا یہ جو مسلمانوں والے اعمال ہیں وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے، چوتھا مسلمانوں والا دین بھی چھوڑنا پڑے گا۔ 4 چیزوں ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہوت ہے ایسی چیز، تو انسان کو غافل کرنے والی چیز تھوڑی نہیں ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ بڑی چیز انسان کی اپنی اندر کی خواہش ہے، اور یہ خواہش زندہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں کرتا۔ جس کی آنکھ قابو میں ہے اس کی شہوت قابو میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو جس نے نگاہ کو قابو میں کر لیا اس نے شہوت کو قابو میں کر لیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ غلط دیکھتی ہے، دل میں غلط خیال پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی شرمگاہ اس پر عمل کر بیٹھتی ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ شہوت ایسی چیز ہر چیز کو بھلا دیتی ہے، ہر نیکی سے انسان کو دور کر دیتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان کی خواہش کے اوپر شہوت نہیں سوار ہوتی ہے تو مال کی محبت سوار ہو جاتی ہے، اور یہ مال کی محبت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر، یہ مال جمع کرنا جو ہے اس کا شوق یہ تمہیں غفلت میں ڈالے گا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں تک چلے جاؤ گے۔ یعنی فرمایا کہ یہ ایسی باطنی بیماری کہ یہ لگ گئی ایک مرتبہ تک تو یہ ختم نہیں ہونی، یہ قبر تک ساتھ جائے گی۔ تو کتنی سٹرونگ، کتنی زیادہ طاقتور یہ بیماری ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان کے اوپر شہوت سوار، اور کئی مرتبہ انسان کے اوپر مال کی محبت سوار۔ مال کی محبت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان کام کاروبار نہ کرے، یا اچھے گھر میں نہ رہے، یا اچھی گاڑی نہ چلائے۔ مال کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کو دل میں نہ بسائے، ہر وقت اس مال ہی کو نہ سوچتا رہے۔